ورتل القرآن ترتیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، ہمارا آج کا سبق مخارج کے اعتبار سے آخری مخرج ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پچھلے لیسن میں پڑھا تھا فا با میم واؤ، وہ حروف کے اعتبار سے آخری حروف تھے، وہاں پہ حرف ختم ہو گئے، لیکن یہ آخری مخرج ابھی باقی تھا، غنہ اور حروف غنہ۔ یہ نون اور میم کو حروف غنہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان نون اور میم کا مخرج تو آپ پڑھ آئے ہیں، وہ تبدیل ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ نون اور میم پہ اگر غنہ کیا جائے تو کیسے کریں گے۔ تو آئیے غنے کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، اس کی تعریف دیکھیں۔ خیشوم یعنی ناک کا بانسا، یہ ناک کی بالکل اوپر ماتھے کے قریب اندر کچی ہڈی ہے نا، اس کو خیشوم کہتے ہیں، اور ناک کا بانسا بھی کہا جاتا ہے، جڑ بھی کہا جاتا ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ حروف غنہ نون میم اس سے ادا ہوتے ہیں۔ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کر گنگنی آواز میں پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، نون اور میم کے علاوہ ڈبل حرکت والے حروف پہ بھی غنہ کیا جاتا ہے۔ ڈبل حرکت سے کیا مراد؟ تنوین۔ آپ تنوین کو تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں نورانی قاعدے والے اسباق کے اندر۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کسی بھی حرف کے اوپر ہوں تو یہاں پہ اس کو تنوین کہا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ قواعد لگیں گے کہ غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ آگے چل کے میں غنے کے اوپر ایک مکمل سبق تیار کروں گا، وہاں ہم غنے کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک اتنا ہی کہ غنہ کیا کیسے جاتا ہے۔ اب ہم نون سے غنہ کر کے دیکھتے ہیں، قرآن مجید سے کچھ الفاظ لیتے ہیں۔ انزلہ، تو یہ آپ نے دیکھا تھوڑی دیر جو نون کے اوپر میں نے گنگنی آواز نکالی ناک کے اندر، خیشوم یا ناک کے اندر، ناک کے بانسے میں آواز کو تھوڑی دیر ٹھہرایا اور جو گنگنی آواز برآمد ہوئی، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے۔ انزلہ ان تنذرہم وَمِنَ النَّاسِ، تو آپ یہ دیکھیں کہ غنے سے قرآن مجید کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب میم سے دیکھ لیں، میم کے بعد جب بھی با آ جائے یا میم ساکن کے بعد جب بھی میم آ جائے تو غنہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کو بھی ہم غنے کے ٹاپک میں پڑھیں گے آگے چل کے، لیکن ابھی صرف میں غنہ کر کے دکھا رہا ہوں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور دوسرا لفظ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تو یہ جو تھوڑی دیر میم کو گنگنی آواز کے لیے ناک کے اندر بانسے میں لے گئے، قُلُوبِهِم، یہی غنہ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ سو ویورز، الحمدللہ ہمارے تمام مخارج بھی مکمل ہو گئے اور ان سے ادا ہونے والے حروف بھی مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔